یوزلی دیکھیں یہ ہمارے نا ینگسٹرز اور بلکہ ینگ ایج میں یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو مرنے کا ٹائم نہیں ہے، زیادہ تر یہ کہ بڑھاپے میں ہی ڈیتھ آتی ہے. لیکن سبحان اللہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ابھی کرنٹ ٹائمز میں کتنی ینگ ڈیتھس ہو رہی ہیں یار. کوئی لٹرلی 100 کو تو میں جانتا ہوں جو میرے جاننے والے تھے اور ینگ ایج میں جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوگی. ایکسیڈنٹس کتنے زیادہ دیکھیں بڑھ رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک یا آپ کو کچھ یاد آتا ہے؟ میں ایک دو چلیں سناتا ہوں تب تک آپ بھی یاد کر لیں کہ سبحان اللہ. ایک تو سٹوری عمیر بھائی کی، ہمارے بڑے پیارے بھائی رحمہ اللہ، یوتھ کلب میں سوشل ویلفیئر کو دیکھتے تھے یوتھ کلب لاہور میں، اور ہی از دا ون جو ماشاءاللہ ہر بھائی کے لیے اویلیبل، ہر وقت ہیلپ کے لیے ریڈی. علماء بیواؤں ماشاءاللہ ان کے پاس جانا، ان کی مدد کرنا. تو عمیر بھائی کی ڈیتھ ذیشان کا مجھے میسج آیا، جولائی تھا غالباً 2015 جولائی، رمضان المبارک تھا 2014 رمضان تھا، جولائی کا منتھ تھا. ذیشان کا صبح مجھے کالیں آ رہی، میں سو رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا، 4-5 کالیں. بہرحال پھر ان کا میسج تھا کہ جی پیارے بھائی ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے، میٹھے بھائی میٹھے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میرے لیے بڑا شوق تھا. بہرحال مجھے یقین نہیں آیا، میں نے پھر انہیں کال کی، انہوں نے کہا جی بالکل سچ آئی. میں پھر گیا. بہرحال ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی جی کہ وہ ان کی وائف ہی بیان کرتی ہیں کہ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھا، روزے کی حالت میں نکلے. کس کام کے لیے جا رہے تھے؟ چیریٹی کلیکٹ کر کے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے تھے بیواؤں کو. راستے میں بس یہ کہ وہ بائک سے ایک چکر یا تو گرے ہیں، ہاں وہ یہ یا تو وہ ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ گرے ہیں، یا پھر وہ ایکسیڈنٹ. یعنی کہ وہ بائک دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا وہ بائک ٹھیک تھی بندہ، اور وہ بائک سے اتر کے بیٹھے ہیں اور بس ان کی باڈی پہ کوئی انجری نہیں تھی سوائے یہاں پہ کچھ خون کا وہ ایک وہ انٹرنل بلیڈنگ تھی. تو سبحان اللہ دیکھیں ہی ڈائیڈ ان اے اسٹیٹ کہ قرآن پڑھ کے نکلیں. ہو سکتا ہے ممکن ہے وضو میں ہو، لیکن چلیں روزے میں تو تھے. آخری 10 راتیں بھی تھیں، آخری اشرا تھا مجھے یاد ہے، جس کام کے لیے جا رہے ہیں سبحان اللہ. اور پھر آپ کو یاد ہوگا بھائیوں کو کہ ان کے جنازے پہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ تھے، اور مقابلہ لگا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے، یعنی کہ جس کو پوچھتے تھے وہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی کہ ہم پوچھتے تھے، یعنی کہ ان نون فیسز تھے، اور اسکالرس کی بہت بڑی تعداد تھی، اہل علم بہت تھے. جی جس اسکالر نے جنازہ پڑھایا تھا وہ کس طرح بچوں کی طرح رو رہے. جی بالکل، یعنی ان کے ایموشنز کتنے اس میں انوالو تھے. اور پھر دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے سر فہرست ہو کے قبر کا انتظام کیا سنت کے مطابق A to Z. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں ایک شہادت دی جا رہی ہے کہ یہ بندہ انشاءاللہ حق پر ہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا اس کے دوست اس پہ لگے ہوئے ہیں، دے آر میکنگ شیور کہ سنت کے مطابق ساری تدفین ہو. کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے، جنازہ کس نے پڑھانا ہے، کس طرح کا پڑھانا ہے، قبر میں کیسے ہونی چاہیے تدفین. بڑی بڑی بدعات اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے. تو آپ کے جو والد صاحب کا پورا انتظام ایوری تھنگ ذیشان آپ نے خود نہلایا انہیں؟ جی الحمدللہ. جنازہ بھی خود پڑھایا، فوت وہ میرے ہاتھوں میں ہوئے، جنازہ بھی میں نے پڑھایا، اور غسل بھی ہم بھائیوں نے سب نے، میں تھا، میرے بڑے بھائی تھے، علی احمد بھائی تھے، ہمارے کزنس تھے، ہم 4-5 ذکی تھے. پھر اسی طرح ہم قبر میں بھی میں نے اور میرے بڑے بھائی نے اتارا. الحمدللہ ہم نے ایک چیز سنت کے مطابق کی. قبر کی بھی جو ہائٹ ہے وہ ہم نے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز سنت کی فالو کرنے کی کوشش کی، اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ابو کو بھی اجر دے اور ہمیں بھی اجر دے. علی بھائی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ ینگسٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی موت میں ٹائم ہے اور وقت ہے اور بہت جلدی بات ہو رہی ہیں. تو مجھے ایک بات یاد آئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب ان کا موت کا وقت آیا. اور یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ انسان کو یعنی شیطان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. یاد رکھیے کہ شیطان از آلویز لوکنگ ٹو اٹیک یو when you are actually negligent, when you are actually careless or heedless. جہاں پہ اپنے گارڈس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہاں پہ شیطان حملہ کرتا ہے. اور خاص طور پہ جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت شاید انسان بعض اوقات ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہر ہے ایک سرٹن ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ ممکن ہوتا ہے کہ شیطان زیادہ حملہ کرے. جیسے میں نے برسیسا کی بھی مثال دی آپ کو کہ آخری موقع پر آ کے اس نے اس کو جو دین بھی لے لیا اس سے. اچھا ہوا یہ کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے ذکر کرتے ہیں عبداللہ. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے وقت آیا، آخری وقت آیا، تو وہ بار بار کہتے ہیں لا بعد لا بعد لا بعد، یہ انہوں نے کہا. تو کسی نے ان سے، ان لوگوں نے آس پاس پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں لا بعد کا مطلب ہے نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد.
تو کہتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب نے یہ کہا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اے احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، اچھا تو میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا نا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کی چال ہے، یہ مجھے چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے گارڈس کو لیٹ ڈاؤن کروں اور میں اس سے بارے میں تھوڑا سا کیئرلیس ہو جاؤں تاکہ میں جو ہے کیا کر سکوں، وہ حملہ کوئی اور حملہ میرے اوپر کر سکے لیاذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا، میں نے فوراً کہا کہ ابھی نہیں، یہاں تک کہ جب تک میرا سانس نہیں نکل جائے گا تب تک میں یعنی the war's on, the game's on لیاذ باللہ۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ہم اس کو ہلکا نہ لیں، ہم یہ سمجھیں کہ جی آخری وقت ہے تو چلیں جی وہ ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ میں کہہ دوں گا، یا پھر کوئی ایسے حالات ہوں گے۔ سبحان اللہ، شیطان آپ کو کبھی بھی، وہ آپ کی آخری سانس جب تک نہیں نکل سکتا تب تک شیطان از آفٹر یو اینڈ ہی از گوئنگ ٹو میک شیور کہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ کرے۔ میں ایک اور چیز علی بھائی، قبر کی بات ہو رہی تھی تو جسٹ وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کہ ایک پریکٹیکل چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ نماز کے بارے میں پہلے ذکر ہوا۔ اگر انسان یہ میک شیور کرنا چاہتا ہے ابھی اپنی زندگی کے اندر، یہ ایک لٹمس ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں، وہ یہ میک شیور کرنا چاہتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ قبر میں سروائیو کر سکوں گا کہ نہیں، قبر میں میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، تو اس کے لیے آج ایک ٹیسٹ ہے وہ اپنے آپ پہ کر سکتا ہے اور اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان، ایک حدیث میں کہ جب انسان، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے، کہ جب انسان قبر کے اندر رکھا جائے گا تو اس وقت جو ہے جب منکر اور نکیر جو فرشتے آئیں گے اور اسے سوالات کریں گے، تو اس کے بعد انسان کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور جیسے ہی وہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا اس کو، صحیح، اور انسان فوراً کیا کہے گا کہ ان کو فرشتوں سے کہے گا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، میری عصر کی نماز نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ تو وہ فرشتے اسے کہیں گے کہ نہیں، اب تمہارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب تمہیں نماز کی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب تم آرام کرو۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے، یعنی اگر آپ نماز کے بارے میں ایسی فیلنگز آپ کی ہیں کہ اگر آپ کو اچانک خیال آئے کہ میری نماز لیٹ ہو رہی ہے اور آپ اس کے بارے میں ریسٹلیس ہو جائیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کے سامنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا ریسٹلیس ہو جائیں کہ آپ ان سے کہو یار سائڈ پر ہو جاؤ، تم ہوگے اپنی جگہ بہت بڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اوبلیگیشن ہے جو میں نے ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کی نماز کے ساتھ اتنی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ ہے تو آپ کو انشاءاللہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ آپ قبر میں بھی یہ سروائیو کر لیں گے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان نے دنیا کے اندر تو کبھی اتنی سینسٹیوٹی دکھائی نہ ہو، اور جب سامنے فرشتے بیٹھے ہوں لیاذ باللہ تو وہاں پہ انسان اتنا زیادہ اس کے بارے میں احساس ہو جائے، نماز نکل رہی ہے وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کام پورا کر لیں تو بالکل بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک، میں سمجھتا ہوں حدیث کے مطابق انسان اپنا ابھی بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ یہ گول رکھے کہ اتنا میں حساس ہوں نماز کی ضائع ہونے کے